ہندو ہو گیا، سکھ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، سب لوگ اپنا گاڈ کا اشارہ اوپر ہی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اوپر وہی ہے سب کا. ٹھیک ہے نا، ہم نے الگ نام دیا ہے، انہوں نے الگ نام دیا ہے. ہاں ایک چیز غلط ہے کہ وہ جو مورتی جو پوجا کرتے ہیں، اس دن ذاکر نائک کا پروگرام سن رہا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ تمہاری کتاب ہے مورتی پوجا جو ہے وہ غلط ہے. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. اگر وہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے چکر ان کا بھی کہ بھئی جو گھر والوں نے بتا دیا. جیسے ہمارے یہاں ہے، خلا بالا کے بابا کے مزار پہ گئے تھے، پرائز بانڈ نکل گیا. اب اس کی ساری نسلیں اسی مزار پہ جائیں گی کہ پرائز بانڈ نکلا تھا ایک دفعہ کہنے پہ، جبکہ کوشش تو اللہ ہی نے کیا تھا، اللہ کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے فرقے بنا دیے. 72 فرقے کس نے بنائے؟ ہم لوگوں نے، ہم نے، آپ نے بنائے ہیں. اور کس نے بنائے؟ حضور پاک کہیں لکھ کے گئے ہیں کہ بھئی فلاں فرقہ فلاں فرقہ؟ حضور پاک کا کون سا فرقہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، صرف مسلمان تھے. ایک ہی فرقہ ہے، صرف مسلمان، بس ختم. باقی یہ جو کوالٹیز بنائی ہوئی ہے نا، وہ بالکل اس طرح ہے کہ پڑوسی کے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس اگر سوزوکی ہے تو میرے پڑوس والے کے پاس موٹر سائیکل ہے. اور یہی طریقہ ہے. ہر آدمی جو ہے مختلف اس کی پرسنالٹی ہے، اور کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے کھاتا تو دو ہی روٹی ہے، پیٹ بھرتا ہے. ہر آدمی پیٹ بھر کے سوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو یا لا مذہب ہو، اس کو کھانا کسی نہ کسی طرح پہنچ رہا ہے، چاہے وہ مزاروں کے ذریعے جائے یا کسی بھی ذریعے سے جائے. اب دیکھیں نا، پاکستان انڈیا میں غربت ہے، بنگلہ دیش میں غربت ہے، تو آٹومیٹک وہاں پہ مزار بنے ہوئے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں بغیر سوچے سمجھے کھانا دیے جا رہے ہیں اور لوگ غریب کھا رہے ہیں. یہ ایک سسٹم یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے غریب، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کھانا روٹی دے رہا ہے. اب کل تک سعودی جو تھے وہ پاکستان میں جاب کرنے آتے تھے جیسے ہم ان کے جاتے ہیں. کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں اپنے. یہ سعودی پاکستان کام کرنے آتے تھے جو ہم آج کل جا رہے ہیں وہاں کام کرنے. بنگالی جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، یہ لوگ بنگلہ دیش، انڈیا، ادھر ادھر یہ لوگ کام کرنے آتے تھے. تو یہ ہے. تو انسان تو ایک بے وقوف ہے، اسے صرف اپنی حالات وہ چاہتے ہیں بس میرے پاس دولت آ جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، باقی سب جائیں بھاڑ میں. ہر آدمی، میں بھی یہی سوچتا ہوں، آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے یقیناً. گھر میں کبھی آپ نے اپنے گھر کے نوکر کو کہا کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو؟ کبھی نہیں کہا ہوگا. کبھی آپ نے نوکر سے آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں رات کو کھانا ملا تھا؟ یہ سارا ہمیں ہی کھلا دیا تھا. تو وہ جو نوکر ہے، آپ نے جب آپ اس کو چھٹی دیتے ہیں، عام طور پہ پاکستان میں بنگالی نوکر ہوتے ہیں. بہت سے میرے دوست ہیں کرکٹر ہیں، وہ اپنے نوکر کو باقاعدہ ٹکٹ دے کے اس کے گھر بھیجتے ہیں. بنگلہ دیش ٹکٹ دے کر بھیجتے ہیں، 2-3 مہینے کی تنخواہ دے کر بیٹھتے ہیں، ہر سال بھیجتے ہیں، پابندی سے خود اس کو چھٹی دے کر بھیجتے ہیں. تو بعض لوگ خیال رکھتے ہیں، بعض لوگ نہیں رکھتے. کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. جو جتنا پیسے والا وہ اتنا بڑا کنجوس ہے. خیر یہ بات دوسری طرف نکل گئی تھی. ہم تو آئل کی بات کر رہے تھے. تو بھائی آئل کی مارکیٹ ختم ہو رہی ہے. سعودی عرب میں کوئی سبسٹیوٹ انتظام نہیں کیا ہوا ہے. ٹورسٹ کا انتظام کر رہے تھے. کرونا وائرس کی وجہ سے اگلے 20 سال تک ٹورسٹ کسی ملک جائے گا نہیں. اگلے 20 سال تک اس کا اثر رہے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، بھی تنخواہ مل رہی ہے، انہوں نے پیسے تھوڑے سے سائڈ کیے اور سال کے اینڈ میں جو ہے کسی نہ کسی ملک جا کے ٹور لگا لیتی تھی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں تو آپ کے ترکی اور یہ ٹورسٹ پلیس یہ قریب تھے جو نئے بنے تھے. دبئی کوئی نہیں جائے گا کیونکہ دبئی تو مہنگا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ جائیں گے تو خیر پھر بھی. لیکن ٹورسٹ کو ہر جگہ کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. کوئی نئی چیز آپ دیں گے تو وہ جائے گا. ٹورسٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹورسٹ کو سوائے ڈرنک کرنے کے اور سوئمنگ کرنے کے اور جوسٹی اور یہ وہ سارا کچھ اڑانے چلانے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے بس میں ایک مہینہ ہے جو میں بہت ہی خوش ہو کر کہیں سے آ جاؤں. تو یہ ہے، یعنی ٹورسٹ جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ چاہتا ہے اصل میں، کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ خوشی ہو واپسی ہر ملک سے. تو یہ ہے. اب ہیپی اینڈنگ تو ہر آدمی چاہتا ہے، کیا کیا جائے، جس کسی کے پاس وسائل ہیں کسی کے پاس نہیں ہے. تو سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی. تو امریکہ سعودی عرب کی لڑائی اسی وجہ سے ہے. باری باری سارے ملک کو ٹھکانے لگایا گیا ہے نا. جیسے صدام حسین
کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پہلے 2 ملکوں کو لڑوایا، ایران عراق، ان میں سے جو کمزور ہو گیا اس کو انہوں نے مار دیا، لیکن جب تک وہ دونوں لڑ رہے تھے تو دونوں طرف اسلحہ بھی یہی دے رہے تھے، تم بھی لو تم بھی لو۔ اس کے بعد لڑ چکے اور اپنے لوگوں کو مروا چکے تھک ہار کے، تو اس کے بعد جو سب سے کمزور تھا اس کو مارنے چلے گئے، لیکن اس کو مارنے کے بھی پیسے ان کے پڑوسیوں نے دیے۔ یعنی صدام حسین کو ختم کرنے کے لیے امریکن آرمی کا پورا خرچہ جو ہے عراق کے پڑوسی ملکوں نے دیا کہ مارو اس کو، خوب مارو، ہم خوش ہو رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے۔ اب ان کی باری آ گئی ہے۔ لگ ایسے ہی رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں نہیں چاہتا کہ بھئی بیکار کی کوئی جنگ ہو، لیکن آپ خود دیکھ لیں باری باری آ رہی ہے سارے مسلمان۔ سیریا کی باری آئی، لبنان لیبیا کی آئی، عراق کی آئی، ٹھیک ہے، افغانستان کی آئی باری، اب باری آگے کس کی آ رہی ہے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تیل کی لڑائی اگر زیادہ لڑے تو باری تو تیار ہے، یہ ہے۔ باقی ہمیں اپنے ملک کو اور اپنی عوام کو بھائی کچھ دو۔ یہ جو پیسہ لے جا کے باہر ملکوں میں رکھتے ہو، اگر انہوں نے کہا بھائی پیسہ ہے ہی نہیں، سوئٹزرلینڈ نے کہا بھائی جن کا پیسہ ہے بس ضبط کر لیا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کوڈ بھول جاتے ہیں، نمبر بھول جاتے ہیں، پیسے ضبط ہو جاتے ہیں، اور حکومتیں جو پیسے وصول کرتی ہیں وہاں پہ کیس و وکیل کر کے تو وہ اتنا پیسہ کاٹ لیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آدھے ہی آتے ہیں۔ تو بھائی اپنے ملک میں آپ ہر چیز اویلیبل کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ رشوت لیتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی پوسٹ پہ تھوڑی ہوں گے، وہ تو کوئی اور کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کی رشوت کی وجہ سے جو فیسلٹیز انہیں فیوچر میں ملنا تھی وہ نہیں ملے گی۔ یعنی آپ کے رشوت کے پیسوں کو آپ کے بچے ادا کریں گے، کس طرح کریں گے؟ آپ نے پانی کی لائن نہیں ڈالی، ٹینکر معافی آ گئی، خوب مہنگا مہنگا ٹینکر بک رہا ہے، ٹھیک ہے، آج تو آپ کے یہاں فری آ رہا ہے کیونکہ حکومت میں تو یہ ایک کھاتا کھلا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر حکومت کے کسی پوسٹ پہ ہیں تو ہر چیز آپ کو فری میں مل رہی ہوتی ہے، رشوت بھی مل رہی ہوتی ہے، لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے ٹینکر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی نہیں آپ کو جانتا، پھر آپ کے بچے اسی ٹینکر کو 50,000 روپے میں خریدیں گے تو جو کھایا ہے وہ اگلنا پڑے گا اس طرح۔ لیکن ہم کہاں سے سوچیں گے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ہم کھانا کھا لیں، فقیر پڑوسی چاہے بھوکا سوئے، جبکہ اسلام میں کہ اگر آپ کا فقیر بھوکا سو گیا تو آپ کے اوپر کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ شاید اس بات کو نہیں پتہ، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں سزا تو نہیں ملی، نام ہے اللہ تعالیٰ نیچے آ کے کہہ رہا ہے، ہم اس بات کو ایسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ پھر ہمارا ملک ایک اور طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے، اسلامی نظام لے آئیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، اتنا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ملک کو جلا کے رکھ دیتے ہیں کہ کسی نے گستاخی کی ہے۔ جو گستاخی کرتا ہے اس کی نظر میں ویلیو تھوڑی ہے، جن کی گستاخی کر رہا ہے ویلیو تو ہماری نظر میں ہے۔ پھر یہ ہے وجہ ساری کہ ہم جلا کے پورا ملک اپنا رکھ دیتے ہیں، اور جو حرکت کرتا ہے وہ خوش ہو رہا تھا باہر بیٹھا، آہا ان کو کیسے آگ لگائی، پن کیا۔ تو ہمیں چاہیے بھائی کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اسلامی قانون کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ جتنے وکیل ہیں یہ چوروں کو پکڑ کے تو چھوڑ دیتے ہیں پیسے لے کے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ اب عمران خان ہے، رشوت ختم کرنا ہے تو بھائی خود ہی عوام بن کے کسی ادارے میں کام کرانے چلے جاؤ، جب وہ رشوت لے تو اریسٹ کر لو۔ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، انہیں چاہیے کہ نئے نئے بھیس میں لوگوں کو مختلف اداروں میں بھیجیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون رشوت لے رہا ہے، کون کیسا، اس کی ایک فائل بنائے، حکومت کو بھیجیں، وہاں سے اس کو ٹرمینیٹ کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جاب ٹیمپریری ختم کر دیے، کیس چل رہا ہے اور یونین بیٹھی، نہیں، بالکل ہی جاب فنش کر دیں، جائیداد ضبط کر لیں، وہ مثال ایسا مثالی بنا دیں اس کی سزا کو کہ دوسرا کر نہ پائے، کوئی ہمت نہ کرے۔ اب چائنا میں کیا ہوتا ہے، کرپشن کی ٹھائیں سے گولی سر میں مار دی، ختم۔ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کسی نہ کسی کا بھائی ہوگا، کوئی ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا، اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جو کرنے والے ہیں وہ خود چور ہیں۔ سب سے آسان بھائی ہمارے یہاں پولیس کیا نہیں کرتی ہے، رات 2 بجے کسی کے گھر میں اسلحہ رکھا، صبح سارے پریس اور پورے سب کو بلا کے کھڑا کیا، سب کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے بوریوں میں اسلحہ نکال دیا کہ یہ دیکھو بھائی اتنا اسلحہ نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کا گھر تھا وہ بھی بیوقوف ہے کہ اسلحہ اپنے گھر میں رکھ رہا ہے۔ عام طور پہ چوری کا پیسہ کون گھر میں رکھتا ہے؟ لاکر میں رکھتا ہے، تو اسلحہ کون گھر میں رکھے گا؟ وہ کہیں کسی فرضی مکان کرائے پہ لے کے وہاں پہ دبائے گا یا اپنے گھر میں رکھے گا؟ لیکن یہ سارا کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ تو اور بات ہے کہ سامنے والے گھر سے کھڑے ہو کے لوگ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں کہ دیکھو بھائی رات کو اسلحہ رکھا تھا اور صبح برآمد کر رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیو میں دیکھی ہے۔ تو یہ سارے کام تو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں نا، جو مجرم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو مجرم نہیں ہے لیکن نام ملتا جلتا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں اٹھا کے۔ ہمارے یہاں پھانسی گھاٹ سے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، یہ تک سنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی نام کا آدمی جو ایک پیدا کیا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، پیسوں سے کیا نہیں ہوتا۔ اگر جس کو پھانسی ہونی ہے اسی کے نام کا شناختی کارڈ جو ہے، وہ جس کو پھانسی دلوانی ہے، جس کو لٹکانا ہے، اس کے نام سے پورا شناختی کارڈ پورے کاغذ بنا کے لے جا کے لٹکا دیا کہ بھئی یہ آدمی مر گیا ہے۔ جو آدمی بچ گیا اس نے نیا شناختی کارڈ بنا لیا۔ ہمارے تو بن جاتا ہے نا آئی ڈی کارڈ جعلی، ہر چیز جعلی بن جاتی ہے جب اصل میں یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جن کے پاس جھوٹی ماسٹر کی ڈگری ہے۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو چاہیے کہ باری باری جو ہر ادارے میں لوگوں کا ٹیسٹ لینا شروع کر دے، ٹیسٹ لے، جس محکمے میں بیٹھے ہیں اور جو ڈگری لے کر آئے ہیں اس ڈگری کے حساب سے ان کا ٹیسٹ لینا چاہیے، امتحان لے لینا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ لے گا کون؟ جو ٹیسٹ لینے جائے گا اس کی تو چاندی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی رشوت لینا شروع کر دے گا۔ تو یہ سارے کام ہے۔ خیر ہم بات کرتے کرتے جو ہے وہ جوڑ کے کہیں اور نکل جاتی ہے۔ یہ اس موضوع پہ تو بہت ساری اب چیزیں دیکھ چکے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، سیریسلی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اتنے سال سے میں باہر بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک کتنی ترقی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ بے شرم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے لیڈر باہر ملکوں میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں کی دیکھتے ہیں، سسٹم دیکھتے ہیں، تو اپنے ملک میں جا کے کیوں نہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے ایک گورے کو کہا کہ ویئر آر یو فرام، میں نے کہا فرام پاکستان۔ ہاں، حیران ہو کے دیکھ رہا، کہہ رہا تمہارے ملک میں تو تیل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، نکلتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں افریقن کنٹری میں بھی نکلتا ہے، کہنے لگا ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن ہم جو ہے تم سے زیادہ امیر ہیں، اتنی ڈیولپمنٹ ہے، سب ہے۔ اور اس کو کہنے لگا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ تمہارے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، کک بیک دیتے ہیں، اور تمہارے لوگ وہ پیسہ واپس ہمارے ہی ملک میں رکھ دیتے ہیں، تو ہمیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ ہمارے ہی ملک میں رکھ دے گا۔ ایک دوسرا ملا، کہ ورلڈ بینک میں کام کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا ہاں، کہنے لگا جتنا بھی ہم قرضہ دیتے ہیں وہ ہمیں دینے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے، ہم تو وہ فگر جو ہے سوئس بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں سارا۔ کہنے لگا جتنا قرضہ دینا ہوتا ہے، کہنے لگا اب تو ہم قرضہ تھوڑی دیتے ہیں، اب تو ہم ری شیڈیول کرتے ہیں قرضوں کو۔ جو قرضے دیے ہوئے ہیں ان کے قسط دینے کے لیے بھی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم ہی ان کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس سال کی قسط یہ ہم سے لون لے لو، قرضہ لے لو، اور وہ قرضہ سارا ہم بھیجتے نہیں ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ لون کی قسط میں شامل ہو جاتا ہے اور مزید لون چڑھ جاتا ہے اگلے سال کے لیے۔ تو میں نے کہا بھئی ایسا کب تک چلے گا؟ کہنے لگا ایسا بس اس طرح ہوگا کہ تمہارے ملک میں اگر تیل نکل آیا تو وہ ہم لے لیں گے، گولڈ نکل آیا تو وہ ہم لے لیں گے۔ کہنے لگا ہمیں اپنا چیزیں پیسے تو چاہیے نا، تو تم جو بھی چیز اپنے ملک میں نکالو گے وہ جب بیچو گے تو وہ سارا پیسہ تو ہم ہی لے لیا کریں گے۔ تو کہنے لگا اس طرح ادا ہوگا۔ کہنے لگا پھر ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ ہمارے لیے کام کرو گے نوکروں کی طرح۔ اور کہنے لگا افریقن کنٹری کا جو آج حشر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جتنا بھی ان کے ملک سے نکلتا ہے وہ سارا قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ اور کہنے لگا کچھ ایسے بھی لیڈر ہیں افریقن کنٹری کے کہ تمہارے یہاں تیل نکلتا ہے تو پورا تیل کا کنواں ہی بیچ دیتے ہیں اٹھا کے ایک ہی دفعہ میں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کنویں سے 100 سال تیل نکلے گا، 200 سال۔ ایک ہی فگر ہے کہ وہ کچھ قرضہ ادا کر دیتے ہیں، کچھ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھائی اگلے سال تو ہم نے آنا نہیں، تو اس سال ہی سارا کما لیں۔ تو کہنے لگا ہر آدمی قیمت ہوتی ہے۔ کہنے لگے صرف چائنا میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ چائنا اور یہ جو دوسرے جو کنٹری فلپائن اور ادھر ادھر، ان کے یہاں کرپشن کی سزا جو ہے ڈائریکٹ موت ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی گولی مار دیتے ہیں اٹھا کے۔ تو کہنے لگے ان ملکوں میں نہیں کر پاتے، لیکن ان ملکوں میں بھی کرتے ہیں دوسرے طریقے سے، کہ بھائی بزنس خرید لیا، 5 اسٹار ہوٹل بنا لیے، لیکن اس سے انہیں یہ فائدہ ہے کہ ان کا ملک ڈیولپ ہو رہا ہے اور ڈیولپ ہو جائے گا۔ لیکن کہنے لگا تم لوگوں کے ملک کا جو حالات ہے اس میں تم لوگوں کی تباہی ہے۔ اور کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں بیٹھتے ہو خود ایسی باتیں کرتے ہو اچھی اچھی، لیکن کرتے ہی نہیں۔ کہنے لگا تمہارے یہاں سے انجینئر آتے ہیں، ہمارے ملک میں پڑھتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ہمارے ہی رک جاتے ہیں۔
کہنے لگے ہمیں کوئی مسئلہ تکلیف نہیں ہے، ہمیں تو ایک پلا پلایا آدمی مل جاتا ہے جو کہ ساری انرجی اور اپنے ہی پیسے لگا کے پڑھتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں دیتا ہے بعد میں ہمارے یہاں جاب کر کے، اور کہنے لگا ہمیں چاہیے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو یہ حال کہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں کوئی ٹیکنالوجی کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے، کسی چیز پہ ریسرچ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سارا پیسہ جو ہے ان کا عیاشیوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور اب آگے جو ہے بہت برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ تیل کی جب مارکیٹ ختم ہو جائے گی تو ان کے خرچے ان کے اللہ تللے کیسے پورے ہوں گے؟ کیسینو سنسان ہو جائیں گے باہر ملکوں کے، اپنے ملک میں کیسینو ہی بنا لیتے تو بڑی کمائی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنے ملک میں کچھ مت کرو، باہر جا کے سب کچھ کرو، صحیح نا؟ ہمارے یہاں شراب بار کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن باہر جا کے جتنی چائے پی لو۔ تو آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں دیکھا ہے بہت سارے ہمارے پارٹی کے ورکر، پارٹی کے بڑے بڑے رہنما، کچھ وزیر ہیں تو کچھ بن گئے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وہ سب لندن میں جو ہے کیسینو میں کوئی ملتا ہے، کوئی شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی الٹیاں کر رہا ہوتا ہے روڈ پہ کھڑا ہوا، یہ حال ہوتا ہے۔ خیر اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہے، ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ویو ملتے ہیں، کیونکہ جب ہماری عوام اپنے کسی افسر کو یا وزیر کو الٹیاں کرتے ہوئے روڈ پہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ انہیں لائک ملتے ہیں اور شاباش بھی ملتی ہے اور اشتہار بھی ملتے ہیں، اشتہار سے وہ ڈالر کماتے ہیں، اور ڈالر کما کے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کو مزید جو ہے امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیمرے خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر آدمی جو ہے اپنے ہاتھ میں کیمرہ لیے پھر رہا ہے، اور اس سے جو ہے بچتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور ہے، اب اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ ویڈیو بنا دو وہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بٹ صاحب بھی اس میں نظر آ رہے ہیں پکچر میں، اور کیا کہتے ہیں خاتون وزیر صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں اس میں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ ہم ہیں ہی نہیں، ہمارا کوئی شکل والا ہے، اگر آواز سنا دی تو کہتے ہیں کہ کسی نے ہماری آواز کی نقل اتاری ہے، نقل اتارنا کون سا مشکل بات ہے، یعنی آپ منہ پہ جھٹلا دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ گدھا جو کھڑا ہے یہ تم ہی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں ہوں، مجھ سے ملتا جلتا کوئی ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قبر میں سے 40 لوگ نکلیں گے تو وہ 40 ایک ہی تو شکل کے ہوں گے، تو ان میں سے کسی ایک شکل کا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے جو میری شکل کا ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ حال ہے۔ دوسرا یہ کہ عدالت ویڈیو کو آڈیو کو تو مانتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ماننے لگے گی تو ظاہری بات ہے بھائی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کسی دن پھنس جائیں گے، ان کی بھی فائل بنی ہوئی ہوگی فرانس کے ہوٹلوں میں، ان کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی نہیں، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ بہت ساری ویڈیو دکھا کے بلیک میل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ یعنی میں تنگ آ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فوجی حکومت صحیح ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہمیں نہیں چاہیے، مجھے تو بھائی اسلامی قانون، اسلامی نظام چاہیے، اور اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے۔ آن دا اسپاٹ آپ سزا دیں، اور یہ سزائیں جو اتنی خطرناک اسلامی قانون میں رکھی گئی ہیں، انہیں پتہ تھا کہ ہم کس قسم کے ہیں، ہمارے یہاں جو ہاتھ کاٹنا، گردن اڑانا، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے اس آدمی کو پتہ تھا کہ سزائیں اتنی خطرناک رکھ دو، کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا؟ یورپ میں سزائیں وغیرہ کچھ نہیں ملتی، لیکن ان کا قانون اتنا سخت ہے کہ کسی کی فائل ہمارے یہاں بند نہیں ہوتی، یعنی یورپ کے کنٹری میں ایک بار فائل بن گئی نا، اب جب تک مجرم پکڑا نہیں جاتا قیامت تک مجرم، بے شک پتہ ہے کہ بھائی 80-90 سال کے بعد آدمی مر ہی چکا ہوگا، لیکن فائل بند نہیں ہوتی، وہ فائل کا پتہ لگا رہے ہوتے ہیں، فائل جب ہی بند ہوتی ہے جب مجرم جو ہے یا مر چکا ہو کچھ ہو، لیکن یہ کہ انویسٹیگیشن پوری ہوتی ہے۔ جیسے نہیں وہ ایکس فائل ایک آتا تھا پروگرام، اس میں یہی ہوتا تھا ایکس فائل کے، وہ جو فائل جو رکی ہوئی ہیں اور جن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ اس کو نکال کے، ایک فائل نکال کے اس کا مسئلہ حل کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ملک میں گاڑیاں بناتا، موٹر سائیکل بناتا، ایکسپورٹ کرتا، ظاہری بات ہے پوری دنیا سے لیبر تو لے آئے، اب ان کو لیبر کو لا کے کہیں نہ کہیں لگاتے، سب کو واپس بھیج رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل تھوڑی ہے سب کو۔ اب وہ جو جن کو واپس بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو عربی بھی آ گئی ہے، سب کچھ آ گئی ہے، اگر کوئی اور گاڑیوں کی فیکٹری، اب شہزادے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے گاڑیوں کی ٹیکنالوجی خریدیں، لیکن مزے کی بات ہے کہ باہر ملک کے لوگ جو ہے اپنے ملک کی ٹیکنالوجی بھی ان لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ میرے خیال سے تو یہ معاہدہ ہوا ہوگا کہ بھئی ہم تیل نکالے جاؤ، ہم پیسے تمہیں دیے جائیں گے،
تم کوئی ٹیکنالوجی نہیں لینا، کیونکہ 100 سال آگے کے پروگرام بنے ہوتے ہیں کہ بھائی جب تیل ختم ہو جائے گا تو ہم پھر ان کا تیل نکالیں گے بیٹھ کے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ حج کی کمائی اب رہ گئی ہے. باقی ایک زمانہ تھا کہ ہمیں کہتے تھے مسکین. اب ہماری باری، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری باری ہے، کیونکہ دنیا تو چینج ہوتی ہے. کل کا بادشاہ آج کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ. یہ ٹرین چل رہا ہے، ملک اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا، سپر پاور آج کل کہہ رہے ہیں چائنا بننے والا ہے، اور امریکہ کی لوٹیا ڈوبنے والی ہے، یعنی ناؤ الٹنے والی ہے. پھر یہ کہ دیکھیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ یہ سود حرام ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آج کل کے ٹائم پہ جس نے سود لیا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. آپ سود پہ مکان لیں، کچھ لیں، آپ کو نیند نہیں آتی. آپ کو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگلی قسط کیسے دوں گا، آگے کیسے کماؤں گا. ہمارے ملک میں، باہر ملکوں میں تو انشورنس ہوتی ہے سود کی بھی، کہ اگر آپ نہ دے جائیں، بینک کرپٹ کر دیں تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا ہے. انشورنس کمپنی پے کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے اتنے لیے ہوئے ہوتے ہیں پیسے. گھر مارگیج پہ ہوتا ہے، ہر چیز مارگیج پہ ہوتی ہے. تو یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. لیکن یہ کہ ہر سسٹم چلانے کے لیے ایمانداری ضروری ہے، اور ایمانداری کی وجہ سے کامیاب ہے. مسلمانوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی نا. تو اس زمانے میں جب جرمنی نے بندوق ایجاد کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمیں بندوق کی ضرورت نہیں، ہم لوگ اتنے سارے ہیں کہ ہمیں بندوق کی ضرورت نہیں. اپنی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی تھی مسلمانوں نے، اور انہوں نے اس زمانے میں جب گن بنائی تھی تو وہ ہنس رہے تھے جو تلوار پکڑے ہوتے ہیں. اس گن نے جو ملیمیٹ کر دیا اٹھا کے. اب یہ اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں مسلمان ملک جو ہیں کہ اپنے یہاں جو ہے ٹیکنالوجی لے کر آئے، گاڑیاں لے کر آئے. لیکن ظاہری بات ہے جن لوگوں نے ٹیکنالوجی بنائی اور جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دوسروں کو اٹھانے نہیں دیتے. ہمارے ملک میں گاڑی کی کمپنی نہیں لگی. ہمارے ملک میں لوگ اپنے طور پہ گاڑی بہت سے لوگوں نے بنائی ہے، لیکن حکومت کے لوگوں نے ان کو دبا دیا اٹھا کے، نہیں بنائی دیا. جہاز بھی بنایا تھا، بہت سے پانی سے گاڑی بنائی، اس سے بنائی، اس سے بنائی، سب غائب ہو جاتے ہیں. ارے بھائی اگر جھوٹ بولا تھا تو سزا دو، لیکن سامنے تو لاؤ، اس کا اینڈ تو کرو نا کم از کم. لیکن نہیں، اینڈ نہیں، کیونکہ ہمارے سارے حکمران جو ہیں وہ ہیپی آور میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ہم ہیپی رہیں، ہر وقت ہر رات ہیپی ہوں. لیکن غلط ہی طریقہ، کب تک چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب جو ہے کتنا دبدبا تھا، منہ سے گھما گھما کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. آج